أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. تذکرہ ابراہیم علیہ السلام. اور ہم نے ان سے پہلے ابراہیم کو ہدایت سے نوازا تھا اور ہم ان سے خوب واقف تھے. جب وہ اپنے والد اور اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ یہ کون سے بت اور مجسمے ہیں جن کے پاس تم جمے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا. ابراہیم نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے. انہوں نے کہا کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا ہنسی کھیل کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا کہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے ان کو وجود بخشا اور میں اس پر گواہ ہوں.
اور خدا کی قسم میں تمہارے یہاں سے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے نمٹ لوں گا۔ آخر میلے کے دن جب شہر خالی ہو گیا اور لوگ یاترا پر چلے گئے تو ابراہیم نے بڑے مندر میں گھس کر مہادیو کو چھوڑ کر تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ واپس ہی اپنے مہادیو کے پاس آئیں اور پھر میں ان سے پوچھوں کہ ان کے دیکھتے بھالتے یہ واردات کیسے ہو گئی۔ لوگ میلے سے واپس آئے، مندر میں آنا تھا کہ ایک شور مچ گیا، وہ چلانے لگے، کس نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ جرم کیا ہے؟ وہ ظالم ہے، مجرم ہے۔ لوگ بولے، ایک نوجوان کو ہم نے ان کا ذکر کرتے اور ان کے خلاف بولتے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ لوگوں نے غصے میں بھر کر کہا کہ اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اس مجرم کو دیکھیں۔ ابراہیم کی تلاش ہوئی، پکڑ کر انہیں لایا گیا۔ لوگ پل پڑے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، تم نے ہمارے خداؤں اور دیوتاؤں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ انہوں نے ان کے عقیدے کا مذاق اڑاتے ہوئے سوال اور توریے کے انداز میں کہا کہ یہ سب مہادیو نے کیا ہے، آپ خود ان سے پوچھیں اگر یہ بولتے ہیں۔ انہوں نے خود اپنے گریبان میں منہ ڈالا اور خود ہی کہنے لگے کہ ظالم تو تم خود ہو، اور ان کے سر جھک گئے، کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے اس ماحول میں شرک پر پوری ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ کیا یہ سب جانتے ہوئے تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تمہاری عقلوں پر اور ان پر جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھا ہے، کیا تم سب بے عقل ہو؟ شدہ پورے شہر میں خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ شاہی دربار تک لوگوں کے برانگیختہ جذبات پہنچے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں اور دیوتاؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ شاہی فرمان لوگوں کے جذبات کے مطابق جاری ہوا، آگ کا الاؤ بھڑکایا گیا اور ابراہیم کو اس میں بھیڑ کی موجودگی میں پھینک دیا گیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ آگ بھڑکتے بھڑکتے ٹھنڈی پڑ گئی، ابراہیم کا بال بیکا نہ ہوا۔ انہوں نے ہر چال چلی اور ہم نے انہیں بری طرح ناکام کیا۔ تذکرہ لوط اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، اور ہم نے ان کو اور لوط کو وہاں سے نکال کر اس سرزمین میں پہنچا دیا جس کو ہم نے سب کے لیے بابرکت بنایا ہے، اور ہم نے آگے چل کر پھر ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، اور مزید ایک عرصے کے بعد یعقوب نامی پوتا دیا، اور ان سب کو نیک و صالح بنایا، اور ان کو ہم نے ایسا پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کو بھلائیوں کے کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایات دی، اور وہ سب ہمارے لیے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا اور اس بستی سے انہیں نجات دی جو بری، بدکار اور خبیث الاطوار تھی، وہاں کے لوگ بڑے فاسق و فاجر تھے، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت کی آغوش میں لیا، اور وہ نیک اور صالح تھے۔ سورۃ الانبیاء کی جن آیات کریمہ کی یہ بھی تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا، یہ آیت نمبر 51 سے شروع ہوتی ہیں اور آیت نمبر 75 پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالی مکہ مکرمہ کے مشرکوں کو اور جزیرۃ العرب کے مشرکوں کو اور پھر ہر دور کے اور ہر جگہ کے مشرکوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا ہے، اور پھر حضرت لوط کا تذکرہ بھی آ گیا ہے، اور ضمناً حضرت اسحاق کا اور حضرت یعقوب کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
شخصیت ایک ایسی مرکزی شخصیت تھی، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اور ان کے بعد کا جو دور آیا ہے وہ دور چاہے یہودیت کا ہو یا عیسائیت کا ہو یا شرک کا دورہ ہو یا اسلام کا ہو، یہ تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کرتے تھے۔ یہودی اپنے کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اسرائیل کی ہم اولاد ہیں، اور اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب، اور یعقوب اسحاق کے بیٹے، اور اسحاق ابراہیم کے بیٹے، تو ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اور اسی بنیاد پر وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے فرزند ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ عیسائیوں کا جہاں تک تعلق ہے، وہ بھی کیونکہ بنی اسرائیل کے افراد تھے، اور حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی ایک شخصیت تھے، اور ان کو بنی اسرائیل کی طرف ہی مبعوث کیا گیا تھا، تو اس لیے ظاہر ہے کہ عیسائیوں کو بھی اس پر فخر تھا کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں، اور ان کا نسبی تعلق اور نسبت کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ مکہ مکرمہ کے مشرک، خاص طور پر قبیلہ قریش کے جو افراد تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ابراہیم ہمارے جد امجد ہیں، اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں ہم ہیں، تو ان کو بھی فخر تھا، ابراہیم سے جو نسبی تعلق تھا اس پر فخر تھا۔ لیکن جن قوموں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو اپنے نسب کی فکر ہوتی ہے اور بڑی شخصیتوں کی طرف وہ انتساب کرتے ہیں اور کھوکھلے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس نہ عقیدہ رہتا ہے نہ عمل رہتا ہے، جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اس سے ان کا ایمانی اور عملی تعلق ختم ہو جاتا ہے، بس وہ نسب لیے بیٹھے رہتے ہیں، یہ نسبت لیے بیٹھے رہتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کیونکہ کسی کا نسب کام نہیں آتا ہے، نہ نسبت کام آتی ہے، اللہ کے ہاں تو کسی کا ایمان اور اس کا عمل کام آتا ہے۔ جو شرط اللہ نے رکھی ہے کسی کی قبول کرنے کی اور کسی کی جنتی ہونے کی، وہ یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، صاحب عمل ہو۔ بلکہ مزید دو اور صفتیں سورۃ العصر میں بیان کی گئی ہیں، جس میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو پہلی شرط ایمان، اور دوسری شرط عمل صالح، اور تیسری شرط مزید یہ ذکر کی گئی ہے کہ جو حق کی تلقین کرے، حق کی دعوت دے، حق کا پرچار کرے۔ اور چوتھی بات یہ کہی گئی ہے کہ حق کا راستہ کیونکہ کٹھن ہے، اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، تو خود بھی برداشت کرے اور جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی برداشت کرنے کی تلقین کرے۔ یہ چاروں باتیں ہونی چاہیے، تب جا کر کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے اور خسارے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی کم ہے تو اس کا ایمان پھر ناقص ہے، اور اس کی جو ایمانی شخصیت ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جب واضح ہو گئی ہے تو اب محض نسبت یا نسب کی بنیاد پر کوئی بڑے بڑے دعوے کرے، وہ اپنے کو خوش کر لے، تسلی دے لے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں بہت کثرت سے بیان کی گئی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ اسی دھوکے میں رہتے ہیں، اپنے کو فریب دیتے ہیں، اپنے کو مغالطے میں ڈالے رہتے ہیں، کسی کی طرف نسبت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم بخشے بخشاں ہیں۔ یہ بیماری بنی اسرائیل میں تو ایسی سرایت کر گئی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے ڈنکے کی چوٹ پر کہ ابراہیم ہم کو دوزخ سے بچائیں گے، اور فرشتے اگر ہم کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو ابراہیم ان کو ڈانٹ دیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ تو میرا فرزند، اس کو کہاں لے جا رہا ہے تو۔ اس طرح کے خرافاتی عقائد انہوں نے پیدا کر رکھے تھے، اور یہی بیماریاں پھر مسلمانوں میں پیدا ہوئیں کہ کسی شخصیت کی طرف یا کسی حلقے کی طرف نسبت کر کے یہ تسلی دی جانے لگی کہ بس ان کا بیڑا پار ہے۔ اب کوئی اپنی نسبت معین الدین چشتی کی طرف کر رہا ہے، اور کوئی اپنی نسبت داتا گنج بخش کی طرف کر رہا ہے، اور کوئی اپنی نسبت
حضرت عبدالحق کی طرف کر رہا ہے اور کوئی وارث علی شاہ کی طرف کر رہا ہے، یعنی کسی شخصیت کی طرف نسبت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب عمل کی کیا ضرورت، اب ایمان کی کیا ضرورت، اور اس طرح یہ لوگ ایسے اندھے بہرے بن جاتے ہیں کہ پورے قرآن کے منکر ہو جاتے ہیں اور انبیاء کرام سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اللہ کی کتابوں کو کنارے ڈال دیتے ہیں، ان کو تو پڑھنے کی انہیں توفیق ملتی ہی نہیں، یہاں تک کہ جن بزرگوں کی طرف نسبت کرتے ہیں ان بزرگوں کی سوانح حیات اور ان کی خدمات اور ان کی ایمانی کوششوں سے بھی واقفیت حاصل نہیں کرتے، بس وہ ان کا بھی استحصال کرتے ہیں، ان کے نام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، خود بے عمل بنتے ہیں، دوسروں کو بے عمل بناتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے میں رخنے ڈالتے ہیں اور شیطانوں کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں۔ یہ بیماری ایسی ہے جس میں قومیں مبتلا رہی ہیں، اپنے دور میں بنی اسرائیل اسی بیماری میں مبتلا رہے، اور مکہ مکرمہ میں شرک کرنے والے جو حضرت ابراہیم کے اپنے شرک کی وجہ سے دشمن بنے ہوئے تھے، وہ باوجود اپنے کھلے ہوئے شرک کے حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کرتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ ابراہیم کے مسلک اور طریقے پر ہے۔ یہ جو صورتحال تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار حضرت ابراہیم کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا۔ یہ تذکرہ یہودیوں کو بھی سنایا گیا، عیسائیوں کو بھی سنایا گیا، مشرکوں کو بھی سنایا گیا اور مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا، کیونکہ یہ تو خطرہ تھا ہی کہ آگے چل کر مسلمان بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی بیماریوں کو اختیار کر لیں گے اور ان کے درمیان بھی شرک کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم کا پہلا تذکرہ تو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، پھر سورہ انعام میں بھی تذکرہ ہے، سورہ التوبہ میں ہے، سورہ ہود میں ہے، سورہ ابراہیم میں ہے، سورہ الحجر میں ہے، سورہ النحل میں ہے۔ ان صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر آگے بھی جو صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کی شخصیت چونکہ متفق علیہ رہی ہے اور جو بعد کی قومیں ہیں ان میں محبوب رہی ہے اور ان کو ایک بزرگ شخصیت مانا گیا، اس لیے ضروری تھا کہ ایسی شخصیت کا واضح تعارف پیش کیا جائے جو حضرت ابراہیم کی پہچان ہے، اور جس طرح وہ اللہ کے خلیل بنے اور توحید میں جس طرح وہ مست رہے اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کے عشق میں ایسے دیوانے رہے کہ ان کے ساتھ جو بھی ظلم کیا گیا، جو بھی زیادتی کی گئی، اللہ کی توحید کے لیے اور اللہ کی محبت کی خاطر سب کچھ انہوں نے گوارا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے یہ جو نمایاں پہلو ہیں، جن پہلوؤں کا سب سے پہلے تو اظہار عراق میں ہوا جہاں نمرود کی حکومت تھی، اور ان کے والد نمرود کی حکومت میں ایک بڑے مذہبی پیشوا تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ہاں بت گری کا کارخانہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جس گھر میں صبح شام شرک ہو رہا تھا، شرک بیچا جا رہا تھا، مورتیاں تیار کی جا رہی تھی، بت تیار کیے جا رہے تھے، بڑے بڑے مندروں میں لگائے جا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ شاہی منصب حاصل تھا، بادشاہ کے دربار میں وہ مذہبی پیشوا تھے۔ ایسے ماحول میں جو بچہ پیدا ہوا ہو اس کے بارے میں یہی توقع ہو سکتی ہے، اور جو معمول ہے اس سے یہی متوقع تھا کہ وہ بھی ایک مشرک ہوتے، وہ بھی مورتی پوجا کرتے، وہ بھی جا کر چڑھاوے چڑھاتے، اور وہ بھی ایک اللہ کو اور ایک ایشور کو بھول کر بتوں کے چکر لگاتے، ان کے پھیرے لگاتے۔ یہی بات تھی جو بظاہر متوقع تھی، کیونکہ جس ماحول میں انسان پروان چڑھتا ہے اس ماحول سے متاثر ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی پر خصوصی عنایت فرماتا ہے اور کسی کے لیے طے کر دیتا ہے کہ اس کا ایمان، اس کا عمل، اس کا کردار بہت نمایاں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کا، خاص عنایات کا وہ مرکز ہوگا، جب اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہو جاتی ہے تو بس چاہے
کوڑے کرکٹ میں کوئی موتی ہو وہ موتی ہی رہتا ہے، سونا سونا ہی رہتا ہے، چاندی چاندی ہی رہتی ہے۔ جس چیز کی جو حقیقت اللہ نے طے فرما دی ہے وہ ماحول سے پھر بدل نہیں جاتی ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم کے واقعے کا جو تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا تو تمہید میں ہی یہ بات کہہ دی گئی کہ ہم نے تو ابراہیم کو پہلے سے ہی، یعنی بالکل ابتدا سے، بچپن سے، شعور سے پہلے اور شعور کے بعد سے ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی عطا کی تھی، ہم نے دانشمندی عطا کی تھی، ہم نے راست روی عطا کی تھی، ہم نے حق اور باطل کی پہچان عطا کی تھی، اور ہم اچھی طرح جانتے تھے یعنی ابراہیم سے ہمیں کیا کام لینا ہے اور ابراہیم کی شخصیت کو کس طرح پروان چڑھانا ہے، یہ فیصلہ ہمارا تھا، اور ابراہیم سے آگے چل کر کیا کیا کام ہوں گے ان کی طرف سے کیا کیا خدمات سامنے آئیں گی، یہ سب ہمارے علم میں تھا۔ اب اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک مشرکانہ ماحول میں ابراہیم پیدا ہوئے، باپ مشرک، بلکہ یوں کہیے کہ شرک کے بڑے ذمہ دار، اس کے سلسلے کے سردار حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو، جب ان میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ اب وہ بات کریں اور کسی حق کو اور دعوت کو پیش کریں، جب یہ صلاحیت ان میں پیدا ہوئی تو اب انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی اور قوم کے دیگر لوگوں کو مخاطب کرنا شروع کیا۔ سب سے بڑا سوال جو ان کے سامنے تھا وہ یہ کہ آخر یہ کیا ہو گیا انسانوں کو کہ یہ مورتیاں خود ہی تیار کرتے ہیں، بت بناتے ہیں، پھر ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے والد سے پوچھا، حضرت ابراہیم نے جو سلیم فطرت لے کر آئے تھے، اور اپنی قوم کے بھی دیگر بڑوں سے، ذمہ داروں سے کہا کہ یہ کیا چکر ہے، یہ کیا نظام ہے آپ کا، یہ بتوں کا کیا سلسلہ ہے، آپ یہاں پر پرا جمائے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو جو جواب ملا ہمیشہ گمراہوں کی طرف سے، اور جو ضدی اور انادی لوگ ہوتے ہیں اور جو اندھے بہرے مقلد ہوتے ہیں، ان کی طرف سے جواب جو ملتا ہے وہ جواب یہ تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح پایا، تو یہ ہمارا پشتینی مذہب ہے، یہ وراثت ہمیں ملی ہے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے باپ، ہمارے دادا وہ بھی اسی طرح مورتی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل کھری اور صاف بات کہی، اس میں پھر کوئی لاگ لپیٹ بھی نہیں رکھی، کوئی رعایت نہیں کی کہ میں والد صاحب کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اور دیگر لوگوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات بالکل صاف یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے، انہیں راستہ حق کا نہیں ملا، وہ اللہ کو نہیں پہچان سکے، یہ بہت بڑی کمی تھی۔ تو وہ اگر گمراہ تھے تو آپ بھی گمراہ رہے، اگر کسی کے باپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو بیٹا بھی یہی کہے گا کہ میں بھی جاہل رہوں گا، کاشتکار کا بیٹا لازماً کاشتکار بنے گا، لوہار کا بیٹا لازماً لوہار بنے گا، یا خدا نخواستہ کسی کا باپ اندھا ہو گیا تو وہ بھی اپنے کو اندھا کرے گا، آنکھ پھوڑ لے گا اپنی، یا کوئی بہرا تھا تو کیا کان کا پردہ پھاڑ دے گا کہ میرا باپ کیونکہ بہرا تھا مجھے بھی بہرا رہنا ہے، میرا باپ اندھا تھا مجھے اندھا رہنا ہے، میرا باپ بیمار تھا مجھے بیمار رہنا ہے۔ تو جیسے انسان مادی اعتبار سے اور بدنی اور جسمانی اعتبار سے کسی کمی کو یا خرابی کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے، اور اس میں تقلید نہیں کرتا ہے، اور یہ نہیں کہتا ہے کہ کیونکہ ہمارے بڑے اس حال میں تھے اس لیے میں بھی رہوں گا، وہ غریب تھے میں غریب رہوں گا، انہیں کھانا نہیں ملتا تھا میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ سب نہیں کہتا۔ لیکن جب بات آتی ہے حق کی، اس کو قبول کرنے کی، توحید کی بات آتی ہے اور دعوت دی جاتی ہے کہ بھئی یہ حق ہے، صاف نظر آ رہا ہے، عقل اس کو قبول کرتی ہے، کائنات اس کی گواہی دے رہی ہے، تو اب تمہارے باپ دادے اگر بھٹکے ہوئے تھے تو بھئی یہ ان کا معاملہ تھا اور وہ گزر گئے، اب تم تو کم از کم حق کو قبول کر لو۔
ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ بات کہی تو عام طور پر ہوتا ہے کہ جو اندھے بھکت ہوتے ہیں اور اندھے مقلد ہوتے ہیں اور جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلیں گے اور جو بھی ہمارے یہاں رواج ہے، جو ہمارے یہاں روایتیں چلی آ رہی ہیں ہم انہی کو اختیار کریں گے، تو جو بھی تنقید کرتا ہے ان کے رواجات پر اور روایات پر اور ان کے غلط عمل پر پلٹ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے بات سنجیدگی سے کر رہے ہیں یا کھیل اور مذاق بنا رہے ہیں، آپ نے تفریح سمجھ رکھا ہے، آپ نے ہمارے مذہب کو مذاق بنایا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور زیادہ کھل کر کہا کہ یاد رکھو کہ تمہارا رب، تمہارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، وہ خالق ہے اور میں اس کا گواہ ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بڑے جذبے میں، جوش میں اور شرک سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ تم لوگ جب یہاں نہیں ہوگے تو تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا، پاش پاش کر دوں گا۔ یہ بات جو انہوں نے کہہ دی، زبان سے ان کے ایک ایسی بڑی بات نکل گئی کہ جو عمل کرنا تھا اس عمل سے پہلے ہی ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ایمانی جذبات کے ساتھ یہ بات کہہ دی اور اس کے بعد وہ اس انتظار میں رہے کہ جس وقت اپنے میلے ٹھیلے میں یہ لوگ جاتے ہیں اور پورا شہر خالی ہو جاتا ہے، تب اس وقت میں جاؤں گا، کیونکہ کام اس وقت کروں گا جب میں یہ دکھا سکوں کہ تمہارے بتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، تم نے ان کو بنایا ہے، تم نے ان کو تراشا ہے، تم نے ان کو سجایا ہے۔ اب جب میں ان کو ختم کر دوں گا، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ ہاتھ بھی اگر کسی نے غلط ارادے سے لگا دیا تو آسمان پھٹ پڑے گا، زمین شق ہو جائے گی، اس پر عذاب آ جائے گا، یہ سمجھتے ہو نا، دیوتا کی مار پڑ جائے گی، دیوی کی مار پڑ جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چاہا کہ دندناتے ہوئے اب میں توحید کو پیش کروں گا اور میں ان کے شرک کا خاتمہ کروں گا، ایسی چوٹ لگا لگا کے کہ ان کی مورتیاں ختم کر دوں گا، اور جس کو مہادیو بنا رکھا ہے ان کا امتحان لینے کے لیے کلاڑی اس کی گردن پہ لٹکا بھی دوں گا۔ یہ پوری ایک پلاننگ تھی۔ چاہتے تھے حضرت ابراہیم کہ بات کھل کر سامنے آئے، ڈنکے کی چوٹ پر سامنے آئے، حق پوری صراحت سے کہا جائے، دکھایا جائے، حجت قائم کی جائے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کبھی لب جھپ باتیں نہیں کرتے، ان کے یہاں لاگ لپیٹ نہیں ہوتی، بہت کھری زبان میں صاف اور کھل کر بات کرتے ہیں۔ اسی لیے پوری تاریخ جو انبیاء کرام کی ہے وہ یہ کہ ماحول ان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوب یاد رکھا جائے کہ جو لوگ زبان دبا دبا کر اور ادھر ادھر کی باتیں بڑی چالاکی سے اور تعویل سے کرتے ہیں کہ میٹھے رہیں اور سب میں اچھے رہیں اور ہر شخص قبول کرے اور تعریف کرتا رہے، یہ زندیق اور منافق ہوتے ہیں، یہ زندیق اور منافق ہوتے ہیں جو حق کی بات انبیاء کی طرح نہیں کہتے اور باطل کے خلاف انبیاء کی طرح نہیں بولتے۔ ان کا شیطان ان کو پٹی پڑھاتا ہے اور اس کو پھر یہ دانش مندی کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم دانش مند تھے، ہوش مند تھے اور انہوں نے ایسا کیا۔ اور یہ جو مولوی نما شکلیں ہوتی ہیں، جو صوفی بنتے ہیں، بڑے مشائخ بنتے ہیں اور اس کے بعد علم غلم سب کچھ لیتے ہیں، معجون مرکب افکار کا تیار کرتے ہیں اور شرک کو بھی لے لیتے ہیں اور توحید کو بھی لے لیتے ہیں اور سب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اس کو مصلحت قرار دیتے ہیں، اس کو حکمت قرار دیتے ہیں، اس کو دانشمندی قرار دیتے ہیں۔ قرآن ان پر چوٹ لگاتا ہے کہ ایک جھوٹو، ایک بے شرمو، بے حیاؤ، دنیا دارو، دنیا پرستو، تمہارا اللہ سے اگر تعلق ہوتا تو تم اللہ کے خلاف چیزوں کو برداشت نہ کرتے، تمہارے سامنے ابراہیم کا عمل ہوتا، ان کا اسوہ اور نمونہ ہوتا۔ لیکن آج کے دور میں دانش مندی کے معنی دنیا داری کے ہیں، جتنا بڑا دنیا دار اور چالاک اور عیار ہو اتنا ہی بڑا حکیم و دانا سمجھا جاتا ہے اور اس کی حکمت اور اس کی مصلحت پسندی کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ یہ سوائے فریب اور دھوکے اور دجل کے کچھ نہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا تھا کہ میں کروں گا اور اس کے بعد کر دیا۔
جب لوگ شہر سے گئے ہوئے تھے تو بس وہ داخل ہوئے سب سے بڑے معبد میں، اور انہوں نے وہاں پر بتوں کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن پر کلاڑی لٹکا دی۔ اور اب ظاہر ہے کہ لوگ میلے سے واپس آئے اور اپنے اس مرکز دیوتا اور دیوی میں گئے، اور اس معبد میں جب داخل ہوئے تو وہ سٹ پٹا گئے، عقلیں کام نہیں کر رہی تھی، اور جذبات ان کے بے انتہا برانگیخت تھا کہ بھائی یہ کس نے کیا۔ اور اس کے بعد فوراً ان کا ذہن منتقل ہو گیا کہ جو جگہ جگہ کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہے، توحید کی بات کرتا ہے، شرک کی مذمت کرتا ہے، وہی ہوگا، وہ ابراہیم ہے۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ ابراہیم ہے جو اس وقت کے حالات کے خلاف صاف بولتے ہیں، کھل کر کہتے ہیں۔ اس لیے اس کے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اتنی بڑی خطرناک کارروائی کوئی کرنے کی جرت کر ہی نہیں سکتا سوائے ابراہیم کا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ابراہیم کو تو گرفتار ہونا چاہیے، پکڑنا چاہیے، سزا ملنی چاہیے، اور مطالبہ شروع ہو گیا۔ جو خاص طور پر اس عبادت خانے کے ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا پکڑو اس کو، لے کے آؤ، کہیں ملے گرفتار کرو۔ حکومت بھی پوری طرح اس مسئلے کے لیے فکر مند ہو گئی، کیونکہ عوام بھڑک جاتے، انقلاب برپا ہو جاتا، اس لیے یہ کہا گیا کہ ان کو فوراً کہیں بھی سے بھی پکڑ کے لایا جائے۔ تو ابراہیم کہیں چھپے ہوئے تو تھے نہیں، وہ تو بے خوف تھے اور نڈر تھے، اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا، اور کسی سے وہ ڈرتے نہیں تھے۔ ان کو لایا گیا مجمع کے بیچ میں اور ان سے سوال کیا گیا، یہ تم نے کیا ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عقلوں کا مذاق اڑاتے ہوئے اور ان کو جھنجھوڑتے ہوئے اور ایک چوٹ لگاتے ہوئے یہ کہا، مہادیو نے کیا؟ اس نے کیا، دیکھیے کلاڑی تو اس کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے۔ اس کو نقل کر دیا گیا اس طرح بعض حدیثوں میں کہ یہ جھوٹ، اس کا جھوٹ سے کچھ تعلق نہیں، یہ تو ایک انداز خطاب ہے، ایک توریہ ہے، اور واقعے کے خلاف بات کو اس طرح پیش کیا جائے جس میں جھوٹ کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک سچائی کی طرف لے جانے کے لیے ایک ایسی بات کی جاتی ہے جو خلاف واقعہ ہوتی ہے، لیکن حقیقت اور واقعے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی تھی تو ایک گویا سادہ لہجے میں کسی حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے نہیں کہی تھی کہ نہیں میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ تو مہادیو نے کیا، بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے، ان پر چوٹ لگاتے ہوئے اور ان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مجھ سے پوچھتے ہو؟ پوچھو، مہادیو سے پوچھو، اور جن پر چوٹیں لگی ہیں، جو پڑے ہوئے ہیں تمہارے زخمی، ان سے پوچھو کس نے مارا۔ یہ بات جب انہوں نے کہی تو ظاہر ہے کہ فطرت کو ہلا کے رکھ دیا اور ان کی طبیعتوں کو جھنجھوڑ دیا، اور ان کے اندر جو بھی احساس تھا کہ یہ ہمارے تراشے ہوئے بت ہیں، ہم بناتے ہیں، ہم ان کو سجاتے ہیں، ہم لگاتے ہیں، اور ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی وہ جانتے کہ نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کو تو خود ہم نے ان کو بنایا ہے، یہ ہماری مخلوقات ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صرف ہمارے تصورات اور خرافات ہیں کہ ہم جو چاہیں کسی چیز کے بارے میں طے کر لیں۔ یہ طے کرنے کی بات ہے، آپ کا دماغ یہ طے کر لے کہ صاحب یہ جو گھڑی ہے یہ گھڑی نہیں بلکہ ایک بم ہے، اور ڈرنا شروع کر دیں اور بھاگنا شروع کر دیں، تو ظاہر ہے کہ ایک پاگل پن ہوتا ہے یہ۔ اسی طرح کبھی انسان اندھیرے میں کسی چیز کی سرسراہٹ سنتا ہے، سمجھتا ہے جن آ گیا، دیو آ گیا۔ یہ سب دماغ کے غلط تخیلات ہوتے ہیں اور انسان کے توہم کی بیماری ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو آدمی جانتا ہی تھا، لہذا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ کے مہادیو ہیں ان سے پوچھ لیجئے، اور ان سے پوچھ لیجئے جو چوٹ کھائے ہوئے پڑے ہیں، تو اب انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکا، ان کو احساس ہوا کہ ذاتی تو وہ خود کر رہے ہیں، یعنی یہ احساس ہوا، یہ چوٹ تو لگی، لیکن انسان جب
انتقام سے بھرا ہوا ہو اور کسی عقیدے کو اس نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہو، پھر اس کے تحفظ کے لیے جان توڑ کوشش کرے، تو وہ سنکی و پاگل ہو جاتا ہے پھر۔ تو ایک طرف تو انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکا تو ضمیر ان کا یہی کہہ رہا تھا کہ غلطی تو تمہاری ہے، تم نے بے جان چیزوں کی پوجا پاٹ کیوں کی؟ اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے سر تھوڑی دیر کے لیے جھک گئے، یعنی حضرت ابراہیم نے جو بات کہی اس بات کی ان پر چوٹ لگی، اور وہ خود کہنے لگے، اب وہ خود ابراہیم سے کہنے لگے آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بولتے نہیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بولتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو فوراً سرا مل گیا اپنی بات کہنے کا، اور فرمایا کہ جو بولتا بھی نہیں ہے، جس میں جان تک نہیں ہے، جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو؟ تمہاری عقل کہاں گئی؟ تمہارے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے؟ افسوس ہے تمہاری عقل پر، افسوس ہے تمہاری فطرت پر، اور افسوس ہے ان چیزوں پر بھی کہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ کیا تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اب یہ تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، بھیڑ میں کہہ رہے ہیں، ذمہ دار موجود ہیں حکومت کے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اپنی بات، کیونکہ وہ بات جو کہہ رہے ہیں وہی کہتے رہے ہیں، وہی کہتے رہنا ہے ان کو، اس لیے اس بات سے پیچھے ہٹنے کا کوئی مطلب نہیں، اس بات کے بارے میں معافی مانگنے کا کوئی مطلب نہیں، اس بات کی بیجا تعویل کا کوئی مطلب نہیں۔ لیکن اب جو مجمع بھڑکا ہوا تھا، وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ابراہیم کے خلاف جو بھی اس زبان پہ آ رہا تھا بول رہا تھا، اور یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ اس کو سزا دی جائے، آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ مطالبے عوام کے ہو رہے تھے، ظاہر ہے کہ حکومت خود مشرکانہ حکومت تھی، اس نے تو پورا نظام ہی اسی کے مطابق بنایا تھا۔ نمرود خود اپنی پوجا پاٹ کرواتا تھا، وہ اپنے کو خدا کہلواتا تھا، اور اس کے بعد اس نے چھوٹے چھوٹے اور جو دیگر خدا تھے ان کی پوجا پاٹ سے ہی اس بڑے دیوتا تک لوگ پہنچ سکتے تھے۔ اس لیے یہ تو اس کی عین مرضی کے مطابق بات تھی، اور جب یہ بات کہی گئی تو فیصلہ ہو گیا۔ اب اس میں دیر نہیں لگی، ایک جگہ طے کر لی گئی، اور اس جگہ میں جو بڑی نشیبی تھی، گہری جگہ تھی، وہاں لکڑیوں کو جمع کیا گیا، الاؤ جلایا گیا۔ جب لکڑیاں بھڑک رہی تھیں، شعلے بھڑک رہے تھے، تو ابراہیم کو اوپر سے نیچے جیسے کنویں میں پھینکا جاتا ہے اس گڑھے میں پھینک دیا گیا، اور اب اسی کا انتظار تھا کہ ابھی ابراہیم کچھ چیخیں گے، چلائیں گے، اور اس کے بعد جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ یہ ایک قطعی بات تھی، یقینی بات تھی، لیکن لوگوں کی حیرانی کی انتہا نہیں تھی جب وہ جھانک جھانک کے دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم چیخنا تو درکنار، آرام سے آگ میں بیٹھے ہوئے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا سی چنگاری کھال پہ لگ جائے تو انسان چیخ پڑتا ہے، ذرا سی خراش برداشت نہیں ہوتی، اور وہ آگ کے الاؤ میں آرام سے بیٹھے ہوئے۔ کیونکہ بات یہ تھی کہ جس اللہ کے وہ خلیل تھے، جس اللہ کے عشق میں اور اس کی محبت میں دیوانے تھے، جس اللہ کی وحدانیت کا پرچم لیے ہوئے تھے، جس اللہ کی بات کرتے تھے، پھر وہ اللہ ان کا ساتھ دے رہا تھا، پھر وہ اللہ ان کی حفاظت کر رہا تھا، پھر وہ اللہ جس نے آگ بنائی، جس نے پانی بنایا، جس نے زہر بنایا، جس نے تریاق بنایا، ہر چیز اسی کی تخلیق ہے، اور ہر چیز کے اندر جو عناصر رکھے اس نے رکھے۔ فرمایا اللہ نے کہ ہم نے آگ سے کہا کہ تو ٹھنڈک بن جا، سلامتی بن جا۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، لیکن جیسے کوئی بہار آئی ہوئی ہو، اچھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، یعنی آگ کے شعلوں کی طبیعت کو اور خاصیت کو اس کے خالق اور کریٹر نے ختم کر دیا۔ تو منظر آگ کا اور ابراہیم کے لیے ایسے جیسے وہ کسی باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہوں، وہ جلنے والی لکڑیوں کے بیچ میں پھینکے نہ گئے ہوں، بلکہ کسی باغیچے میں کرسی پر بٹھا دیے گئے ہوں۔ یہ ان کا منظر، وہ پورے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، یہاں تک کہ آگ ختم ہو گئی، لکڑیاں راکھ بن گئیں، اور ابراہیم پورے اعتماد کے ساتھ اور اللہ پر توکل کے ساتھ اس طرح بیٹھے تھے
کہ ان کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا۔ اب یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عراق کو ہلا کے رکھ دیا، پوری حکومت متزلزل ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ اب پورا ملک ابراہیم کو دیوتا مان لے گا کہ مہادیو تو یہ ہیں، ان پر ایمان لانا ہے۔ اور واقعہ یہ کہ اگر حکومت کی دہشت گردی نہ ہوتی، اس کا ظلم نہ ہوتا، اس کی بدماشی نہ ہوتی، تو صرف اس واقعے کو دیکھنے کے بعد، اس کے بارے میں سننے کے بعد پوری آبادی عراق کی مسلمان ہو جاتی اور سب کے سب ابراہیم کے ساتھ ہوتے۔ یہ امکان بالکل واضح تھا، اور اب اس کے بعد کوئی اور امکان نہیں رہ گیا تھا اس کے علاوہ کہ حکومت ابراہیم کو اب عراق میں رہنے نہ دے۔ لہذا بڑی سختی کے ساتھ اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ عراق چھوڑ دیں۔ یعنی حکومت ہار گئی تھی، لوگ ہار گئے، مشرک ہار گئے، اور ایک موحد اس طرح جیتا کہ جو کائنات کی چیزیں ان کی طبیعت بدل دی گئی، یعنی آگ برف بن گئی، ٹھنڈک بن گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کبھی اس سے پہلے پیش نہیں آیا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے ان کے خلاف کوشش کی، جو ہنگامہ کر رہے تھے، وہ ساری بھیڑ ٹھنڈی پڑ گئی، ایسا جیسے ان کے اب رگوں میں خون نہیں ہے، اور وہ ذلیل ہو گئے، یعنی شرم سے ان کی آنکھیں نیچی ہو گئیں، اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو کچھ بھی کارروائی ہوئی اس میں اصلاً ابراہیم کی خدائی کو دخل ہے۔ اور اب قریب تھا کہ حکومت کے خلاف زبردست انقلاب آتا اور نمرود کی خدائی کو روند دیا جاتا اور ابراہیم کی خدائی کے چرچے شروع ہو جاتے۔ حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے تھے۔ ان حالات میں حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ بس تم نے جو کام کرنا تھا کر دیا، اب تم عراق چھوڑ دو اور شام چلے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم کے ساتھ جو ان کے بڑے وفادار بھتیجے تھے، حضرت لوط، جو ان پر ایمان لائے، ان کے ساتھ رہے، ان کے مددگار رہے۔ ان کے والد کا نام حاران تھا، اور حاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے۔ ان کے دو بھائیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام حاران تھا اور ایک کا غالباً نحورہ تھا۔ تو حضرت حاران کے بیٹے، جناب حاران کے بیٹے لوط تھے، اور لوط نے حضرت ابراہیم کی سیادت کو قبول کیا اور ان کے ساتھ رہے۔ پھر اب جو ہجرت کا واقعہ ہوا، یعنی عراق چھوڑنے کا جو واقعہ ہوا، اس میں حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت لوط تھے، جن کو وہ ساتھ لے کر شام کی سرزمین پہنچے۔ اور شام کی سرزمین کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ بڑی بابرکت سرزمین ہے۔ اب بابرکت سرزمین پر شیطان دھاوا بولتے ہیں، حملے کرتے ہیں، بڑی ظالم حکومتیں بھی آتی رہیں اور قتل عام بھی ہوتا رہا، لیکن کسی چیز کے بابرکت ہونے پر اس سے اثر نہیں پڑتا ہے۔ بابرکت جو بھی چیز ہے اس کی برکت میں رکھنا اندازی کرنا، اس کے تقدس کو پامال کرنا، یہ وقت کے شیطانوں کا کام رہتا ہے۔ تو وہ شام منتقل ہوئے، اور پھر اس کا بھی تذکرہ یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو اسحاق جیسی اولاد دی۔ حضرت سارہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، جس سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل ہوئے۔ تو حضرت ہاجرہ سے مصر میں شادی ہوئی، اور پھر حضرت ہاجرہ سے ان کے اکلوتے بیٹے اور پہلے بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے، اور اللہ کے حکم سے ہاجرہ اور اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے حجاز میں، مکہ مکرمہ میں، کعبہ مقدسہ کے پاس لا کر بسا دیا تھا۔ اور جہاں تک اسحاق کا تعلق ہے، وہ حضرت سارہ سے پیدا ہوئے اور بڑی عمر میں ہوئے، تو وہ شام ہی میں رہے، یعنی شام کا خاص طور پر وہ علاقہ جو فلسطین کا ہے، وہاں پر ان کا قیام رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کو جو بیٹا عطا فرمایا، وہ یعقوب کے نام سے معروف ہے، اور انہی کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ کے ہوتے ہیں، اللہ کا بیٹا۔ تو یہ ان کا وصف ہے، اور انہی کی طرف وہ پھر نسل منسوب ہے جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں پہلے یہودی اور پھر بعد میں عیسائی رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ابراہیم اور لوط کو نجات دی، عراق کے حالات سے نجات دی اور ان کو مبارک سرزمین میں منتقل کر دیا، اور ابراہیم کو اس طرح نوازا کہ ایک تو اسحاق بیٹے ان کو عطا کیے گئے، اور پھر آگے چل کر وہ دور بھی آیا کہ پوتے یعقوب پیدا ہوئے۔ تو یہ سب بڑے ہی نیک اور صالح لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا۔ ابراہیم نبی تھے، اسحاق نبی، یعقوب نبی، اور پھر آگے چل کر حضرت یعقوب کے بیٹوں میں حضرت یوسف ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے ہدایت کا امام بنایا، اور ہمارے حکم سے یہ ہدایت و رہنمائی کا کام کرتے تھے، اور جو اچھے کام تھے وہ ہم نے بذریعہ وحی ان کو بتائے، ان کو تلقین کی کہ تم اچھے کام کرو اور نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دو۔ وہ ہماری بندگی کرتے رہے، اور لوط کو ہم نے حکمت سے نوازا، علم سے نوازا، اور جس بستی کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی کہ وہ وہاں بحیثیت رسول کے ہدایت کا کام کریں اور قوم کو ایک تو شرک سے آزاد کریں اور اس کی بدکاریوں سے باہر نکالیں، اس کے لیے اس کو نصیحت کریں، لیکن جو انجام ہوا اس قوم کا وہ یہ کہ حضرت لوط کو تو اس بستی سے نکال دیا گیا، اور جو بھی ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کو نکال دیا گیا، اور اس بستی کو دنیا میں سب سے سخت عذاب دیا گیا جہاں بدکاریوں کا رواج تھا، شرک بھی اور بدترین بدکاریاں۔ ان پر پھر اللہ تعالیٰ نے آتش فشاں کے ایسے دہکتے گولے برسائے کہ جس کے نتیجے میں ان کی چھتیں ٹوٹیں، دیواریں ٹوٹیں، اور گھر جھلسا دیے گئے، ان کے جسم جلا دیے گئے، اور پھر زلزلوں کے جھٹکوں سے پوری بستی کو زمین کی تہوں میں داخل کر دیا گیا، اور ایک بڑا ہی منحوس پانی اوپر آ گیا جو آج بحر میت یا ڈیڈ سی کے نام سے جارڈن میں معروف ہے، اور وہ اس سیاح اس کو دیکھتے ہیں، اور تورات بھی جانتی ہے، تورات بھی کہتی ہے، انجیل بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ لوط کی بستی تھی جس کو تباہ کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی سے حضرت لوط کو نجات دی، جو کام ان کے ذمہ کیا تھا وہ کام وہ کرتے رہے ایک طویل عرصے تک، لیکن جب قوم کو ہدایت نہیں ملی تو پھر حضرت لوط کو حکم ہو گیا کہ وہ بستی خالی کر دیں، اور قوم پر عذاب آیا۔ وہ بڑے فاسق، فاجر، بد اتوار، بدکار لوگ تھے، اور حضرت لوط ان کے درمیان بحیثیت نبی کے تھے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے اور ابراہیم کے طریقہ کار پہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمتوں سے نوازا۔ فرمایا کہ وہ صالح شخص تھے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ نبی تھے تو اسی وجہ سے کہ وہ صالح تھے، اللہ تعالیٰ صالحین کو ہی یہ مقامات عطا فرماتا ہے، اور انبیاء کرام پھر صلاح کے مرتبے سے اتنا بلند ہوتے ہیں کہ تقرب کے وہ مقامات ان کو ملتے ہیں جن کا ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔